سیاسی جہدکار و گجر لیڈر اشفاق الرحمان پوسوال نے جموں کشمیر کے مختلف مسائل کے حل کے لیے کانگریس صدر سونیا گاندھی سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ پوسوال نے سونیا گاندھی کو ایک مکتوب روانہ کیا۔ پوسوال نے کہا کہ بی جے پی لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے اور عوام میں غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی میں احتجاج، خاص کر تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کا احتجاج روز کا معمول بن گیا ہے۔ پوسوال نے کہا کہ مودی حکومت سیاسی لیڈروں سے رابطے میں رہنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن لوگوں میں پائی جا رہی برہمی سے کچھ اور تصویر عیاں ہو رہی ہے۔ جو میرا خط لکھنے کا جو میڈم سونیا جی کو جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ایک جموں کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل ویکیوم اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ساڑھے تین سال سے۔ میڈم سونیا گاندھی ایک بڑی لیڈر ہیں ہندوستان کی، جو اپوزیشن کی بڑی لیڈر ہیں اور پچھلے یو پی اے میں 10 سال میں گورنمنٹ میں رہے ہیں، جموں کشمیر کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو میں نے ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ چاہیے جموں کشمیر کے اندر، اور میں نے اس میں یہ بھی ایک عکس ظاہر کیا ہے کہ اس وقت جموں کشمیر کا جو رہنے والا بسنیک ہے وہ کہیں نہ کہیں دوچار ہے غلط سوچنے کے لیے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سی ڈسپنسیشن یہاں جموں کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے جو جموں کشمیر کے جو رہنے والے ہیں ان کو غلط سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ ضلع راجوری کے ایک دیہی علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بھینسیں ہلاک ہو گئیں۔ کنارا علاقے میں لوگوں نے بتایا کہ دوپہر کو گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ اس دوران عبدالرشید والی محمد کے 2 مویشی آسمان سے گرنے والی بجلی کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں دونوں بھینسیں موقع پر ہی فوت ہو گئیں۔ شمالی کشمیر کے کنزر کرال ویٹ میں اس وقت ماتم کی لہر دوڑ گئی جب یہاں ایک 32 سالہ نوجوان کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی۔ فاروق احمد نامی نوجوان اپنے گھر میں بجلی کے تار کی مرمت کر رہا تھا۔ اس دوران کرنٹ لگنے سے وہ جھلس گیا۔ اگرچہ نوجوان کو اسپتال پہنچایا گیا تاہم وہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ فاروق محکمہ پولیس میں بحیثیت ایس پی او تعینات تھے۔ پولیس نے ضروری لوازمات کو مکمل کر کے لاش کو لواحقین کے حوالے کیا۔ جو ہی فاروق کی لاش ان کے آبائی گاؤں پہنچائی گئی، وہاں صف ماتم بچھ گئی۔ ضلع انتظامیہ شوپیاں کی جانب سے ایک بیداری ریلی منعقد کی گئی۔ وادی میں خودکشی کے بڑھتے واقعات پر یہ ریلی منعقد کی گئی۔ تحصیلدار شوپیاں بلال احمد نے کہا کہ نوجوان منفی سوچ کو پروان نہ چڑھائیں اور خود کو کھیل کود اور دیگر سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ سماجی تنظیموں، علماء اور دیگر بااثر شخصیات کو نوجوانوں کی رہنمائی کرنا چاہیے۔ سائیڈ جو آپ کر رہے ہیں یہ کسی بات کا سولوشن نہیں ہے۔ گزارش یہی ہے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ کوشش کریں اس لت سے پیچھے رہیں، وہ ڈرگ ایڈکشن ہو، دوسری چیزیں ہو، وہ ان سے الگ رہیں اور اپنی زندگی ایک خوشنما طریقے سے گزارے جس میں ہم ایڈمنسٹریشن، سوسائٹی، ان کے پیرنٹس سب کھڑے ہیں۔ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جس چیز سے انسان خودکشی کرتا ہے قیامت تک وہ اسی عذاب سے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کے ذریعے یعنی اہل کشمیر اور تمام نوجوان جو ہماری نسل ہے، چاہے وہ جوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ہمارا آج یہی میسج رہے گا کہ اپنی زندگیوں کی قدر و قیمت جانیں۔ سیاحتی مقام اہربل میں آئے دن خودکشی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اسی کے مد نظر اہربل جھرنے کے ارد گرد علاقے میں گھومنے والے سیاحوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی غرض سے محکمہ سیاحت نے تجدید و مرمت کا کام شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہربل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ فی الحال اہربل جھرنے کے ارد گرد علاقے کی سیر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایٹ واٹر کال ہمیں ابھی پیسے آئے ہیں گورنمنٹ سے، اور ہم تمام سیاحوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تب تک نہ جائے جب تک کہ یہ ریپیئر ورک کمپلیٹ نہ ہو جائے، اور باقی جگہ وہ گھومے لیکن واٹر فال جو کہ وہاں پر انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس لیے وہاں نہیں جائے۔ اس میں 10-15 دن لگیں گے ریپیئر کرنے میں، جب تک اس کی ریلنگ ٹھیک نہ ہو جائے گی اور سیف نہ ہو جائے گی پیسیج،
तब तक हम गुजारिश करते हैं कि लोगों से कि दूर से ही देखें वो वाटरफॉल को और उधर न जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।